یعنی یہ پتہ چلا کہ اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جن کو فتنہ کہو، فتنہ پرور قسم کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا کوئی خلیفہ نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے اپنے بعد خلیفہ قرآن کو چھوڑا ہے۔ صحیح ہے، قرآن بھی خلیفہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، لیکن خلافت جو صحیح معنی کے اندر ہوتی ہے وہ کسی زیرو چیز کے اندر ہوتی ہے، مطلب انسان کے اندر۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنے بعد کوئی خلیفہ اور ولی عہد نہیں بنائے؟ حالانکہ دیگر جتنے بھی انبیاء تھے ان کا طور اور طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ آخری وقت میں اپنا خلیفہ بنا کر جاتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نہیں بنایا؟ تو اب ادھر اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان میں جو ہے نا وہ اختلاف آتا ہے کہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ابھی کچھ دنوں پہلے 18 ذی الحجہ کے دن پر ان لوگوں نے عید غدیر بنائی، اہل تشیع بناتے شیعہ حضرات، عید غدیر، غدیر خم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہوئے حج سے خم کے مقام پر، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھے مولا سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی مولا سمجھتا ہے۔ پھر وہ بات الگ ہے کہ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، ان معنوں میں سے کون سا معنی لیا گیا ہے، کچھ معنی کرتے ہیں، کچھ معنی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ اور اپنا ولی عہد بنایا ہے۔ اچھا، اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا تھا، قائم مقام بنایا تھا۔ اچھا، اب دلائل کے طور پر اگر دلیل کی بات آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کرنے والے ہیں ان کے پاس صرف اس غدیر خم کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ ایک دلیل اور وہ تلاش کرتے، وہ کہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات کے اندر آخری وقت میں کہا تھا کہ جاؤ میرے پاس قلم اور کاپی لے آؤ، میں لکھ کر دے دوں تمہارے کو ایسی بات ہے کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس آپ نے قرآن تو آپ کا ہے موجود، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے؟ تو ادھر کسی صحابی نے کہا کہ نہیں لکھوا لو، تو پھر آوازیں بلند ہوئی، تو اتنے میں کیا ہوا، آوازیں جب بلند ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ میرے پاس سے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اچھا، ادھر ایک بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجب عجب قسم کی باتیں اہل تشیع کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنا، جس کے اوپر پیچھے بھی بیانات کے اندر باقاعدہ میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروائے اور چل رہا تھا ان کے ساتھ نزا، کہ حضرت عمر نے تو پھر یہ عمل کیا تھا کہ اپنی آواز کو دبا لیا تھا، پھر اتنی ہلکی آواز سے بات کرتے تھے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ وہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو حضرت عمر نے آواز پست کر لی تھی، اتنی پست کر لی تھی کہ بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے تھے تو اللہ کے رسول پھر فرماتے تھے دوبارہ کہو عمر، تم نے کیا کہا، میں نے نہیں سنا، تو دوبارہ کہتے تھے۔ تو ادھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چلو ادھر تو پھر آواز پست کر لی تھی، پھر اللہ نے تعریف بھی کی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے رسول اللہ کے پاس، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا تقوی کے لیے اور ان کو پاس پایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر عمر نے آخری وقت میں کیوں شور مچایا تھا؟ تو دیکھو ادھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اتنا کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دوسری طرف والوں نے کہا کہ جی لکھ دو، لکھواؤ، تو پھر شور وہاں سے اٹھا تھا۔ دوسری طرف کا مخالف گروپ کون تھا وہ اللہ جانے، کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں لکھواؤ، جن کو تماتی خلافت کی، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں خلافت ملے، تو لہٰذا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول وصیت کر دیں۔ تو خیر، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں نہیں تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے چاچا تھے، ان نے نکلنے کے بعد یہاں سے فرمایا کہ علی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لو، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو دیکھا ہے نا، تو مجھے پتہ چل گیا ہم بنو ہاشم جتنے بھی ہیں، ہمیں موت سے پہلے، یعنی جب انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے سے پہلے جو ہے نا ہمارے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، پھر انتقال ہوتا ہے، مطلب ہم ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، یعنی بیمار رہتے ہیں پھر انتقال سے ایک دن پہلے ہم ٹھیک ہو جائے، ایک دو دن پہلے ہم صحیح ہو جاتے ہیں، پھر انتقال ہوتا ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ رسول اللہ کا انتقال قریب ہے، آپ کچھ لکھوا لو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ خاموش، خبردار، یہ نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں کہ مجھے خلافت کی وصیت کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول یہ لکھ دے کہ علی کو کبھی خلیفہ بنانا ہی نہیں، تو جو ملنی ہے وہ ملے گی بھی نہیں، لہذا خاموشی ہو جاؤ، دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ ملے نا وہ صحیح ہے، تم تو مجھے بالکل ہی جو ہے نا محروم کروا رہے ہو خلافت سے۔ دیکھیں یہ باقاعدہ بخاری کی روایت ہے، مطلب حضرت علی چاہتے تو تھے میں خلیفہ بنوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے خلیفہ بنائیں، مطلب اگر اللہ کے رسول کے اوپر بات آئے گی تو اللہ کے رسول تو مجھے بالکل ہی کہیں گے کہ علی خبردار، خلافت لینا بھی نہیں، تم مجھے بالکل منع کر دیں گے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی علی کو خلیفہ بنایا، علی کو اپنی خلافت سونپی، تو حضرت علی کا قول تو یہ ہے کہ میرے کو تو اتنی توقع بھی نہیں ہے کہ مجھے خلافت چوتھی پانچویں ملے، مطلب مجھے تو دیوے ہی نہیں خلافت۔ باقی رہی بات، وہ یہ کہتے کہ دیکھو یہاں پر قلم اور کرتاس، کاپی اور کاغذ اور قلم منگوایا تھا اللہ کے رسول نے تاکہ لکھ دیں، خلافت کی وصیت کر دیں، لیکن تمہارے لوگوں نے منع کر دیا کہ نہ لکھا جائے، مطلب حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات رسول اللہ نے لکھا نہیں کہ کیا لکھنا تھا، وہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے کیا وصیت کرنی تھی، کچھ بھی نہیں پتا۔ اب یہ بات مبہم ہے، اور مبہم بات کو واضح کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے جو اسی کی طرف سے ہو، مطلب جس کی طرف سے بات کا ابہام ہے اسی کی طرف سے دلیل آئے گی تو پتہ چلے گا۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو بلا دے، میں ان کے لیے لکھ دوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہ کرے ان سے، ان کا حق چھین نہ لے۔ تو ام عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں یہ ہے آل ابو بکر، حضرت ابو بکر کا خاندان، ان کو خلافت کی طمع اور لالچ نہیں تھی، ان کو خلافت کی طمع اور لالچ تھی نہیں۔ حضرت ام عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنین خود ہی انتخاب کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ ہاں بالکل، اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی اور کے اوپر راضی بھی نہیں ہو سکتے، اللہ اور جو مومن ہے وہ رسول ابو بکر کو ہی اپنا خلیفہ بنائیں گے، لہٰذا میں نہیں لکھتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، اما عائشہ نے منع کروا دیا، یہ بھی ان کے اوپر احسان کیا، جو احسان فراموش اما عائشہ پہ تان کرتے ہیں، اگر لکھ دیا ہوتا تو پھر تو ان کے منہ کے اندر کوئی بات بھی نہیں رہتی۔ تو خیر اما عائشہ نے منع کروایا کہ نہیں، اللہ اور المومنین خود ہی چناؤ کریں گے۔ تو بھئی اللہ اور مومنوں کا تو چناؤ ابو بکر ہے، تو جو اپنے آپ کو مومن کہے اور ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زبانی وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن، اللہ اور مومنین جو ہے وہ ابو بکر کو اپنا خلیفہ اول مانیں گے، جو ابو بکر کو اپنا خلیفہ اول نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں، ایمان والا نہیں ہے۔ خیر، اب یہ روایت اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر اللہ کے رسول بعد میں لکھتے بھی نا، اس وقت بھی قلم اور کرتاس آ جاتا، تو پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وصیت ہوتی کہ ابو بکر کو میرے بعد خلیفہ بنانا، کوئی اور خلیفہ نہیں بنے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کروایا ابو بکر کو، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، یا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو یہ حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، حیات کے اندر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، اور اس میں سے ایک نماز میں اللہ کے رسول خود بھی شریک ہو گئے۔ تو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے حیات کے اندر پڑھائی۔ اور اس موقع کے اوپر بھی جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو ادھر بھی اما عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کو آپ آگے نہ کریں، ابو بکر کا دل نرم ہے، جب وہ آپ کے مصلی پر جائیں گے آپ کو نہیں پائیں گے تو رونے لگ جائیں گے، ان سے یہ نہیں ہوگا، لہٰذا آپ عمر سے کہہ دیں، عمر تھوڑے مضبوط انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خبردار، نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، مومن اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی اور کو اپنا امام بنائیں گے ہی نہیں، یعنی ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے بعد
ابو بکر کے اس امت میں ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے کوئی نماز پڑھنا پسند ہی نہیں کرے گا. ابو بکر ہی وہ کوالٹی والا وہ آدمی ہے کہ ابو بکر خلافت کو بھی حاصل کر سکتا ہے, ابو بکر مصلی کو بھی حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائی. تو دیکھو